اچھا جی بلا، السلام علیکم۔ تو آج کا ٹاپک سب سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا قومی یکجہتی سالمیت کی تعریف۔ تو آج ہم لوگوں نے دیکھنا ہے قومی یکجہتی سالمیت کی اہمیت۔ بیٹا آلریڈی میں دوبارہ آپ لوگوں کو بتا دوں، ہم لوگ سیکنڈ ایئر پاک اسٹڈی چیپٹر نمبر 8 کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس میں جو دو ٹاپک ہیں، ہم نے ایک ٹاپک آلریڈی ڈسکشن کر لی ہے پاکستان کی قومی یکجہتی سالمیت کی اہمیت، تو دوسرا آج ہم نے دیکھنا ہے قومی یکجہتی و سالمیت کی اہمیت کیا ہے۔ بیٹا فرسٹ آف آل میں دوبارہ آپ لوگوں کو یکجہتی کی تعریف، یکجہتی کی اہمیت، یکجہتی کے مسائل، یہ تمام چیزیں آج دوبارہ بھی میں آپ لوگوں کو ڈسکشن کر دوں گا، لیکن آپ لوگ غور سے سنیے گا۔ قومی یکجہتی، قوم کا متحد رہنا قومی یکجہتی کہلاتا ہے۔ کسی بھی ملک کو، پاکستان ہو، غیر مسلم کنٹری ہو یا مسلم کنٹری ہو، جس کنٹری کے باشندے جب تک اس ملک کے اندر آپس میں مل جل کر نہیں رہیں گے، اس ملک کی سالمیت کو ترقی نہیں پہنچے گی۔ فرسٹ آف آل اس ملک کے رہنے والوں کے اوپر لازم و ملزوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپس میں جزیات کو، اکائیوں کو جزیات کل کی شکل میں ڈھالیں۔ جب تک وہ جزیات کو کل کی شکل میں نہیں ڈالیں گے، اس وقت تک اس ملک کے اندر ترقی نہیں ہو سکتی۔ فرسٹ آف آل ضرورت بھی اس امر کی ہے کہ مسلم ہوں یا نن مسلم ہوں، پاکستان کی کنٹری کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کی بقا و بھلائی کے لیے آپس میں گروپوں میں تقسیم نہ ہوں، بلکہ وہ آپس میں متحد ہو کر اس ملک کی بقا و بھلائی کے لیے کام کریں۔ جب وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا و بھلائی کے لیے کام کریں گے تو پاکستان میں قومی یکجہتی کی سالمیت کی ایک درخشندہ مثال شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس، میں نے آپ کو کہا تھا، یہ بھی کل بھی اور دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں، پاکستان کی عوام اس وقت بھی اور 1947 سے لے کر 73 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم لوگ ایک دین اسلام کی برہون منت ہم لوگ آپس میں مشترک ہیں۔ ہم تمام مسلمانوں میں دین اسلام قدر مشترک ہے، جنہوں نے تمام پاکستان کے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے۔ لیکن ہمیں کیا چاہیے؟ دین اسلام کی بنیاد پر کیا ہم لوگ متحد تو ہیں، لیکن ہم لوگ کس طرح اپنے فرقوں کو، فرقہ واریت کو ختم کریں۔ فرقہ واریت کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم تحریر کریں جس کے ذریعے دین اسلام کے ذریعے یکجا ہونے کے بعد ہم اس ملک کی بقا و بھلائی کے لیے کام کریں۔ تو دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اس قومی یکجہتی سالمیت کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ بیٹا کچھ فرسٹ آف آل قومی یکجہتی کی سالمیت کی اہمیت میں فرسٹ آف آل جو چیز ہے وہ ہے جی خوشحالی۔ اس کی اہمیت میں سب سے زیادہ خوشحالی کو ڈسکشن کیا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کے رہنے والے لوگ، پاکستان کے ہوں، انڈیا کے ہوں، چائنا کے ہوں، جس ملک کے بھی لوگ باشندے رہنے والے، جب تک اپنے ملک کے اندر لوگوں کو خوشحال پرفضا ماحول فراہم نہیں کریں گے، اس وقت تک اس ملک کے اندر ترقی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ ملک ترقی کی راہ پر کبھی گامزن نہیں ہوگا جب تک اس ملک کے رہنے والے لوگوں کو خوشحال نہیں رکھا جائے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، دیکھیں ہم پاکستان کے اندر معاشی بحران کا شکار ہے۔ جب معاشی بحران کا ہم لوگ شکار ہوں گے تو ہم قومی یکجہتی والی مثال کو، یہاں خوشحالی پاکستان کے اندر لانے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کے اندر قومی یکجہتی کی بدولت پاکستان کے رہنے والے لوگوں کو خوشحال رکھیں گے، تمام لوگوں کو متحد رکھیں گے، تو اس وقت تک ملک کے اندر ایک سیکوینس چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ملک کے رہنے والے باشندے ایک سیکوینس کے مطابق چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں فرسٹ آف آل چاہیے کہ وہ مسلم ہوں یا نن مسلم ہوں، امیر ہوں غریب ہوں، ہمیں امیر غریب کے فرق کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ بیوروکریسی کو بھی ہم لوگوں نے حائل کیا ہوا ہے، بیوروکریسی کو بھی ہم لوگوں نے ایک سائڈ پہ رکھنا ہے۔ یہاں امیر غریب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو لاگو کرنا ہے کہ کسی کو کسی کے اوپر فوقیت نہیں ہے۔
تقوی کی بنیاد ہے، لیکن یہاں پاکستان کے اندر بیوروکریسی بڑی حائل ہے، لینڈ لارڈ سسٹم، سیکولر نظام، جس کی بدولت پاکستان کے اندر خوشحالی کا دورہ شروع ہونے بھی نہیں جا رہا۔ لیکن اصل چیز بیٹا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس ملک کے رہنے والے باشندوں کو خوشحالی کی طرف گامزن کریں۔ جب ہم اس ملک کے رہنے والے باشندوں کو خوشحالی کی طرف گامزن کریں گے تو اس ملک کے رہنے والے لوگوں کو متحد طور پر رہنے کی ایک حمایت ہوگی۔ دوسری بات جی ہم نے دیکھنی ہے بیٹا باہمی تعاون، دوسری ہے میرا بچہ باہمی تعاون۔ ہاں جی، یہ قومی یکجہتی سالمیت میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے کہ اس ملک کے باشندے کسی اپنے آپ کو کسی گروپوں کے اندر تقسیم نہ کریں، میں پیپلز پارٹی کا ہوں، نون کا ہوں، پی ٹی آئی، بلکہ تمام لوگوں کو دین اسلام کی بدولت اپنے آپ کو ایک ملک کی خوشحالی کے لیے قربان کرنا چاہیے۔ تمام لوگوں کو چاہیے کہ ایک متحدہ متفقہ طور پر آپس میں مل جل کر لوگوں کے نفع نقصان، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ بیٹا ہمیں چاہیے ہمارے جو قابرین ہیں فرسٹ آف آل ان کو اپنی نیشنلٹی کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ باہمی تعاون پیدا کرنا چاہیے۔ جب تک وہ اس ملک کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ باہمی تعاون پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک ملک کے اندر ایک خوشحالی بھی نہیں آئے گی۔ خوشحالی کے ساتھ اس ملک کے رہنے والوں کو ایک لڑی میں بھی کبھی نہیں پروا جا سکتا۔ اصل چیز جو میں دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے رہنے والے لوگوں کو اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا چاہیے۔ جب وہ پازیٹیو سوچ رکھیں گے ہمارے اکابرین بھی ہماری عوام بھی تو اس وقت ملک کے اندر باہمی تعاون کی فضا چل پڑے گی۔ ادروائز اس ملک کے اندر باہمی تعاون کی فضا کبھی بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ قومی یکجہتی کا دار و مدار زیادہ تر عوام کے انحصار کے اوپر ہوتا ہے۔ جب تک عوام آپس میں باہمی تعاون کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش نہیں آئے گی، دوسرے کے دکھ درد خوشی غمی میں شریک نہیں ہوں گے، لوگوں کو ایک دوسرے کا حقدار یا غیر حقدار نہیں سمجھیں گے تو اس وقت تک ملک کے اندر بقاؤ بھلائی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ کون سی چیز ہے بیٹا؟ نیکسٹ ہے جی مضبوط انتظامیہ کا قیام۔ مضبوط انتظامیہ کا قیام، انتظامیہ کا قیام۔ بیٹا جب تک پاکستان کی نیشنلٹی کے رہنے والے لوگوں کی انتظامیہ جسے ہم ایڈمنسٹریشن عموماً کہتے ہیں، جس طرح موجودہ دور میں ایڈمنسٹریشن کا سیاسی سربراہ وزیر اعظم خان صاحب ہیں، تو یہاں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو انتظامیہ ہماری ہے جب تک انتظامیہ کی عوام کے اوپر گرفت ہوگی تو اس وقت تک وہ تمام اپنی عوام کو ایک لڑی کے دھارے میں ڈھال سکتے ہیں۔ آپ لوگ موجودہ حالات کو دیکھ لیں، ہمارے پاس پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اور بھی بہت سی بڑی پارٹیاں ہیں 11-10 جنہوں نے مل کر ایک اتحاد کے ساتھ اس خان صاحب کی حکومت کو زیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے بیٹا، اصل چیز یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن، مضبوط انتظامیہ اور جو اپوزیشن ہے ان لوگوں کو بھی آپس میں مل جل کر اس ملک کی بقاؤ بھلائی کے لیے کام کرنا ہے، اس ملک کی سالمیت کے لیے کام کرنا ہے۔ جب اس ملک کی سالمیت کے لیے کام کریں گے، اس ملک کی سالمیت کی ترقی کے لیے کام کریں گے تو اس وقت تک ملک کے اندر ایک اتحاد کی فضا پیدا ہوگی۔ ہم کو اتحاد کی فضا پیدا کرنے کے لیے فرسٹ آف آل ایک اچھی انتظامیہ مضبوط دینا لازم ملزوم ہے۔ جب تک ہم اس ملک کے اندر ایک اچھی انتظامیہ مضبوط نہیں دے پاتے، ترتیب نہیں دے پاتے، اس وقت تک ہمارے ملک کے اندر کبھی بھی معاشی انتظام یا ہمارے لوگوں کو ایک لڑی کے دھارے میں کبھی بھی نہیں ڈالا جا سکتا۔ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، فرسٹ آف آل ہمیں آپس میں بھی متحد رہنا ہے، آپس میں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تمام پارٹیوں کو بھی آپس میں متحد رہنا ہے، متحد متفقہ طور پر۔ جب تک اس ملک کے رہنے والے باشندے آپس میں متحدہ متفقہ طور پر نہیں رہیں گے اس وقت تک ملک کے اندر ایک باہمی بقا بھی پیدا نہیں کی جا سکتی۔ اچھا جی اس کے بعد وقت اور دولت کے ضیاع سے محفوظ، وقت اور
दौलत के ज़िया से महफूज। बेटा ये है, जब तक इस मुल्क के बाशिंदे मुस्लिम हो नन मुस्लिम हो, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, आपस में मुत्तफिका तौर पर मुत्तहिदा तौर पर इकट्ठा होकर एक काम को करना शुरू करे, एक हमें वक्त की बचत होगी और हमारी दौलत की ज़िया भी बच जाएगा। देखिए पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जब दुनिया के नक्शे पर उभरा, हमारे पास इंतजामी मामलात ना होने के बराबर थे। हमारे पास महाजरीन का बहुत बड़ा मसला था। लोगों को मुत्तफिका तौर पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तमाम उस वक्त जो मुसलमान पाकिस्तान की हदूद के अंदर रह रहे थे या महाजरीन आए थे, तमाम को नज़्म व ज़ब्त, इत्तेहाद, यकीन और नज़्म व ज़ब्त का नारा दिया था कि आप जब तक इस मुल्क के अंदर इत्तेहाद व यकीन और नज़्म व ज़ब्त पैदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान की बागडोर, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो हमें भी मौजूदा दौर के अंदर चाहिए कि पाकिस्तान की बकाओ भलाई, पाकिस्तान की सालमियत को जब हम तरक्की देना चाहें तो हमें भी इन चीजों को मद्देनजर करना रखना होगा, हमें भी इनको फॉलो करना होगा। जब हम एक मुल्क के अंदर रहते हुए तमाम लोग मुत्तफिका तौर पर, मुत्तहिदा तौर पर काम नहीं करेंगे तो उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की नेशनलिटी के लोगों को मुत्तहिदा तौर पर भी कभी धारे में नहीं डाल सकते। असल चीज मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान की कौमी यकजहती सालमियत की अहमियत बेटा ये है कि जब तक हम इस मुल्क के रहने वाले बाशिंदों को एक खुशहाल माशरा फराम नहीं कर सकेंगे, उस वक्त तक हम पाकिस्तान के रहने वाले लोगों को कौमी यकजहती के धारे में भी नहीं डाल सकते। समझ आ रही है? मैं बार कह रहा हूं कि हम लोगों को चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस मुल्क के लिए यकजहती पैदा करें। रहने वाले लोगों के लिए यकजहती पैदा करेंगे तो हमें खुशहाली आएगी, मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी, अमीर गरीब का फर्क खत्म होगा, सेकुलर निजाम को पोस्टपोन किया जाएगा, तमाम लोगों को बराबर बराबर हकूक दिए जाएंगे, रफ़ा के काम होंगे। तब पाकिस्तान के अंदर एक मुल्क खुशहाली की तरफ गामजन होगा। इसके बगैर मुल्क के अंदर ना खुशहाली आ सकती है, ना कौमी यकजहती आ सकती है। जब पाकिस्तान के पास, देखिए मैं मिसाल दूं आपको कि हम पाकिस्तान के अंदर 97% मुसलमान है, 3% हमारे पास गैर मुस्लिम है। जब भी पाकिस्तान के ऊपर नागानी आफत आती है तो उस वक्त पाकिस्तान की अवाम भी मुत्तहिद होती है और पाकिस्तान के साथ साथ जो गैर मुस्लिम हमारे पास रह रहे हैं वो भी पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ मुत्तफिका तौर पर मुत्तहिद होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम किस तरह इस मुल्क के रहने वाले बाशिंदों को मुस्तहकम तौर पर इकट्ठा करेंगे। हमें किस चीज की जरूरत होगी बेटा, वो है हमें मजबूत इंतजामिया की जरूरत है। जब तक हम इस मुल्क के अंदर मजबूत इंतजामिया को लागू नहीं करते, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर कभी भी हम कौमी यकजहती को आगे नहीं चला सकते। हमें चाहिए कि मुल्क के रहने वाले जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराह हैं, उन लोगों को चाहिए कि इस मुल्क के अंदर ऐसी पुरफजा माहौल फराम करें ताकि लोगों को एक लड़ी के धारे में ले आया जा सके। लड़ी के धारे में ले आने में कोई फर्क पाओ, सबसे ज्यादा हमें किस चीज की जरूरत है? मजबूत इंतजामिया का कयाम, एडमिनिस्ट्रेशन का कयाम की सबसे हमें जरूरत है। तो हमें चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल मजबूत इंतजामिया के कयाम में अदम मुदाखलत जो लोग हैं उनको चाहिए कि नेक नीयती के साथ काम करें। जब वो इस मुल्क के अंदर नेक नीयती के साथ काम करेंगे तो मुल्क के अंदर एक पुरफजा माहौल चलना शुरू हो जाएगी। जब पुरफजा हमारे पास माहौल मिलेगा, हमारे लोगों को, हमारे रहने वाले लोगों को कौमी यकजहती इत्तेहाद मिलना शुरू हो जाएगा, हमारे मुल्क के रहने वाले लोगों को एक रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, तो तब लोगों के अंदर एक अच्छी इंतजामिया भी, अच्छी सोच भी, अच्छी इस्लाह भी लोगों के अंदर लाई जा सकती है। बात ये है कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन 1951 से लेकर 2020 तक पाकिस्तान में बैरोक्रेसी हायल है, जिसकी बदौलत पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की नेशनलिटी के लोगों को मुत्तहद नहीं किया जा रहा। हालांकि पार्टियां बड़ी बड़ी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, बहुत और भी बड़ी बड़ी पार्टीज मौजूद हैं, लेकिन इन पार्टियों को क्या चाहिए कि तमाम पार्टी मुत्तफिका तौर पर, मुत्तहिदा तौर पर मुत्तहद होकर इस मुल्क की बकाओ भलाई के लिए काम करें।
جب یہ ساری پارٹیاں، سارے رہنے والے لوگ اس ملک کی بقاء و بھلائی کے لیے کام کریں گے تو وہ ملک کی قومی یکجہتی سالمیت کہلائے گی. یعنی تمام مسلمان، تمام لوگ اس ملک کے رہنے والے اس ملک کی بقاء و بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر ایک قومی یکجہتی کی مثال دی جا سکتی ہے. بیٹا ہمارے پاس جو ہم لوگوں نے یہ آلریڈی پڑھا ہے، میں آپ کو دوبارہ بتا دوں. ہم لوگ نے اس چیپٹر نمبر 8 کے اندر 2 ٹاپک ڈسکشن کرنے تھے. پہلا ٹاپک میں نے آپ کو کہا ہے قومی یکجہتی خوشحالی کی تعریف ہم لوگوں نے دیکھی تھی. اب آج ہم لوگوں نے دیکھا ہے قومی یکجہتی سالمیت کی اہمیت. اس چیپٹر کے اندر ہم لوگوں نے صرف اور صرف 2 ٹاپک پڑھنے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ چلے جانا ہے چیپٹر نمبر 9 کے اوپر، پاکستان کی معاشی منصوبہ بندی کے اوپر. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ یہ تمام بیٹا لیکچر لیا کریں. میں آپ لوگوں کو عموماً پہلے بھی جنرلی لیکچر دیا کرتا تھا کہ آپ لوگ کس طرح تیاری کریں گے، لیکن آپ لوگوں کو چاہیے میرا بیٹا کہ اب بھی موجودہ جو لیکچر دیے جا رہے ہیں ان لیکچروں کو آپ غور سے سنیں. تو نیکسٹ جمعہ کو ہم لوگوں نے پڑھنا ہے پاکستان کی معاشی منصوبہ بندی. تو آپ لوگوں نے غور سے اس معاشی منصوبہ بندی کی اہمیت کو دیکھنا ہے. تو آج پاکستان کی قومی یکجہتی سالمیت کے اہمیت دیکھی ہے ہم لوگوں نے. اس چیپٹر کے اندر ہم لوگوں نے صرف اور صرف 2 ٹاپک کلیئر کرنے ہیں. پہلا ایک ٹاپک میں آلریڈی آپ لوگوں کو کلیئر کروا چکا ہوں، دوسرا ٹاپک آج کلیئر کروا دیا ہے. لیکن بیٹا آخر میں دوبارہ بھی بتا دوں کہ اس ملک کے اندر قومی یکجہتی کے مسائل کو ہم لوگوں نے جو ڈسکشن کیا، کیوں پاکستان کے اندر قومی یکجہتی کے مسائل ہیں، وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. اس کی تعریف بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اس ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کو کس طرح ایک لڑی میں دھارے میں ڈالا جا سکتا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ میرا بیٹا ہے مضبوط انتظامیہ کا قیام. جب ایک ملک کے اندر انتظامیہ مضبوط ہوگی تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کریں گے. جب انتظامیہ مضبوط نہیں ہوگی، لوگوں کو بقا رفع عامہ کے کام نہیں ہوں گے، لوگوں کی بقاء و بھلائی کے لیے کام نہیں ہوں گے، تو اس وقت تک اس ملک کے رہنے والے لوگوں کو ایک لڑی میں بھی نہیں ڈالا جا سکتا. جب لوگوں کو ایک لڑی میں ڈالنے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ مضبوط انتظامیہ کی ضرورت ہے، مضبوط ہاتھوں کی ضرورت ہے، مضبوط ورک کی ضرورت ہے. جب ہمیں مضبوط ورک کی ضرورت ہے تو ہماری انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ پاکستان کے اندر کام کریں. ٹھیک ہے بیٹا، یہ 2 ٹاپک تھے جو میں نے آپ لوگوں کو ایک پچھلے لیکچر کے اندر دیا تھا اور ایک آج دیا ہے. اور چیپٹر نمبر 9 ہم لوگوں نے جمعہ والے دن دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا بھائی، نیکسٹ لیکچر آپ لوگوں کا اسلامک اسٹڈی سر آ چکے ہیں، وہ آپ لوگوں سے لیکچر ہے. ریکارڈنگ کرنی ہے یا الگ کرنی ہے یا